بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید میرے کچن میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کر رہی، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں میں سے مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو فرشتے کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کریں گے، اس میں خون ریزیاں کریں گے، حالانکہ تیری تسبیح ہم کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام اشیاء کے نام، اور پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو فرشتے کہنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفار کے ٹولے میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ تم جنت میں جاؤ اور دونوں کھاؤ پیو، اور بس اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ہو جاؤ گے حق تلف کرنے والوں میں سے۔ شیطان نے ان کو ورگلایا اور اسی درخت کے باعث ان کو جنت سے نکلوایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے اور معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں باخبر کیا۔ جو فرشتے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل حسد نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، اور وہ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے تھے اور زمین پر فتنہ فساد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہی جنات تخلیق ہو چکے تھے، اور وہ آپس میں جنگ کا بازار گرم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پہ بھیجا، تو فرشتوں کی اس جماعت نے انہیں سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی 4 فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، انہیں اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ نمبر 4، دنیا کی تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اپنے دستے قدرت سے کی اور ان میں اپنی روح پھونکی، اور ان کو صاف حمیدہ کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ ابلیس نے معذرت بھی اللہ تعالیٰ سے کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو معذرت کا طریقہ اس کے گناہ سے زیادہ گستاخی قرار پایا۔ ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ جب جنوں نے زمین پر فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر بھیجا، جنہوں نے ان کو مار بھگایا اور ابلیس کو قید کر کر اپنے ساتھ آسمانوں پر ہی لے آئے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے۔ یہ ایک نہایت عبادت گزار فرشتہ تھا۔ اس کے 4 نورانی پر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور اس طرح ابلیس کو بھی آگ سے ہی پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں رہنے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو انہیں وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور ان کی بیوی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے
اور جب اٹھے تو دیکھا ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہے جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا؟ اس نے بتایا کہ میری وجہ سے آپ کو راحت و آرام نصیب ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا تاکہ وہ ان کی علم کا اندازہ لگا سکیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسے ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق پسلی سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق پسلی سے ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی نکال کر حوا کو تخلیق کیا گیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا گیا۔ اسی لیے اسلام میں عورتوں سے نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم عورتوں کے ساتھ نرمی کیا کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اہل ایمان کو جنت کے قریب لایا جائے گا۔ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے لیے جنت کھولیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم صرف اپنے باپ کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو جنت کے انگوروں کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے بیٹے اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی دلی تمنا ہے کہ جنت کے انگور کھائیں۔ فرشتوں نے کہا واپس آؤ، بس تم اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے جا پہنچے، ان کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ایسے پڑھانا اور ان کو تدفین ایسے کرنا۔ آسمانی کتاب تورات میں بھی اس قصے کا ذکر ہے۔ تورات کے مطابق سانپ نے حضرت حوا کو پھل کھانے کا کہا تھا اور وہ سانپ نہایت ہی خوبصورت تھا، اور حضرت حوا نے اس سانپ کے کہنے پر ہی وہ پھل کھایا اور پھر یہی پھل حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا۔ اس میں ابلیس کا ذکر نہیں۔ تورات بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جیسے ہی وہ پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، تو یہ دیکھ کر انجیر کے پتے لے کر وہ اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے، حالانکہ جب پھل کھانے سے پہلے ان کا لباس ایک نور تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سانپ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ تھا جب انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہے، لیکن حضرت حوا اور سانپ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ دونوں اس حکم میں شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال مقیم رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جنت میں 60 سال مقیم رہے۔ جنت کی جدائی پر 70 سال اور اپنی خطا پر بھی 70 سال تک روئے۔ جب آپ کے بیٹے حابیل کو قتل کیا تو آپ نے 40 سال تک ماتم کیا۔ اب آپ کو میں بتاتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو وہ زمین پر کس مقام پر اترے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ زمین پر وہنا نامی مقام پر اترے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور حوا علیہ السلام جدہ میں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور ان کے ساتھ جنت سے حجرہ اسود اور جنت کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔
آپ نے ان پتوں کو ہندوستان کی سرزمین پر بکھیر دیا تو اسے ایک خوبصورت درخت اگایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اترے اور حضرت حوا علیہ السلام مروہ پر۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو انہیں تمام چیزوں کی کاریگری سکھا دی اور جنت کے پھلوں کا توشہ بھی عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا اور اسی روز ہی جنت سے نکالا گیا اور جمعے کے روز ہی قیامت برپا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب زمین پر اترے تو بالکل ننگے تھے، ان کے جسموں پر جنتی درختوں کے پتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب گرمی نے ستایا تو آپ بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ مجھے گرمی سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حوا کو حکم دیا کہ انہیں کاٹو، تو حضرت آدم علیہ السلام کو دھاگے سے کپڑا بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے واقف ہے؟ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ تو نے جس شخص کے نام کو اپنے نام سے جوڑ دیا ہے وہ مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ پوری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب جب کہ تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا مناظرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی اور کہا، آپ وہی ہیں جس نے اپنے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور ان کو بدبخت بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے چن لیا۔ کیا مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کرنے لگے جو میری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا یا میری پیدائش سے پہلے میرے لیے مقدر کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، پس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، تم گر پڑنا اور اس کے آگے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دستے قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس کے مقابلے پر تکبر نہ کر سکے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعۃ المبارک کے دن کے برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرتے تو اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور سب سے زیادہ خوف ابلیس کو ہی آتا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو وہ اسے ٹھوکر مارتا۔ جب ابلیس اس میں ٹھوکر مارتا تو ٹھیکرے کسی آواز نکلتی جس سے ایک کھنکھناہٹ پیدا ہوتی۔ شیطان یہ بھی سوال کرتا تھا کہ اسے کس لیے تخلیق کیا جا رہا ہے۔ وہ اس جسم کے آگے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے، اگر میں اس پہ مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان جسد آدم کے پاس سے گزرا تو کہتا تھا کہ یقیناً تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح پھونکی۔ سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک کی رگوں میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی اور کہا، تیرا رب تجھ پر رحمت فرما رہا ہے۔
حکم دیا، اے آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس جا اور ان سے بات چیت کر، دیکھ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور سلام کیا تو آگے سے جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا سلام کیا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میری اولاد کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرا ایک ہاتھ کا انتخاب کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی تیرا دایاں ہاتھ اور میرے رب کے تو دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدر پھیلایا تو قیامت تک ہونے والی تمام اولاد اللہ رحمٰن الرحیم کے ہاتھ پر نظر آئی۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے چہرے نور کے تھے۔ ایک شخص کے نور نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حیران کر دیا، پوچھا، اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب اسے کتنی عمر دی ہے؟ فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اسے میری عمر سے بھی 40 سال دے دیجئے تاکہ اس کی عمر پورے 100 سال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے اور اس پر گواہ مقرر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے آپ سے کہا، کیا آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا نہیں کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی لیے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کے دائیں کندھے سے اہل جنت کو نکالا اور بائیں کندھے سے اہل جہنم کو، اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ اندھے تھے، کچھ گونگے تھے، کچھ دوسری بیماریوں میں مبتلا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار میری اولاد کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میرا شکر کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی 60 گز اور جسم کی چوڑائی 7 گز تھی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنی سی ہی معلومات، باقی کی معلومات انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔